اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، نواقض وضو میں سے تیسری چیز وہ منہ بھر کے قے کرنا ہے، چاہے قے وہ طعام ہو یا پانی یا مرہ یعنی زرد رنگ کا کڑوا پانی جس کو طب میں صفرا کہا جاتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور منہ بھر کر قے کرنے کی حد یہ ہے، تعریف یہ ہے کہ یہ قے کو نہ روک سکتا ہو مگر مشقت کے ساتھ، کہ قے کے روکنے پر قادر نہ ہو مگر مشقت کے ساتھ۔ اگر کسی نے پانی پی لیا اور پھر اسی وقت قے کیا اور قے میں جو ہے صاف پانی وہ قے کیا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی نے صرف بلغم قے کیا تو در مختار کی روایت کے مطابق، معتمد قول کے مطابق اس شخص پر وضو نہیں ہے، چاہے بلغم سر کی طرف سے نازل شدہ ہو یا بلغم جو ہے وہ معدے سے نکل کر قے کیا گیا ہو۔ دونوں صورتوں میں صرف بلغم کے قے کرنے پر وضو نہیں ہے، یعنی بلغم قے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کسی نے قے کیا بلغم اور طعام کا ملا جلا، یعنی قے میں بلغم اور طعام دونوں شامل ہے، تو غلبے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر طعام غالب ہے اس طور پر کہ اگر طعام انفراداً اس کا قے کیا جاتا تو منہ بھر کے ہوتا، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر بلغم کا غلبہ ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگلا مسئلہ، اگر کسی نے خون قے کیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ خون سر کی طرف سے اترا ہے یا پیٹ کی طرف سے چڑھا ہے۔ اگر خون سر کی طرف سے اترا ہے تو اگر سائل یعنی بہنے والا ہے تو اس سے وضو بالاتفاق ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر سر کی طرف سے اترا ہے لیکن خون بہنے والا نہیں ہے بلکہ منجمد یعنی جمع ہوا خون ہے تو اس سے بالاتفاق وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر پیٹ کی طرف سے خون چڑھا ہے لیکن جمع ہوا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا بالاتفاق، لیکن یہ کہ منہ بھر کر ہو، یعنی اگر خون جمع ہوا ہے اور پیٹ کی طرف سے ہے، پیٹ کی طرف سے خون چڑھا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، تو اگر منہ بھر کے ہے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور منہ بھر کر نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر خون پیٹ کی طرف سے ہے، قے کیا اور خون پیٹ کی طرف سے ہے تو بہنے والا ہے، اور بہنے والا ہے تو اس کے تو اس قے سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی نے کئی مرتبہ قے کیا لیکن توڑا توڑا کیا، ایک مرتبہ بھی منہ بھر کے نہیں کیا ہے، لیکن اگر سب کو جمع کیا جائے تو اس کی مقدار منہ بھر قے کرنے کو پہنچتی ہے، تو دیکھا جائے گا۔ اگر سبب متحد ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ اس کو متلی آئی ہے اور اسی متلی آنے کی وجہ سے یہ بار بار تھوڑا تھوڑا قے کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر
متلی ایک نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر اس کو متلی آئی اور تھوڑا سا قے کیا، پھر اس کی طبیعت درست ہو گئی اور متلی دور ہو گئی، پھر دوبارہ اس کو متلی آئی اور پھر تھوڑا قے کیا، پھر دوبارہ طبیعت سے بحال ہو گئی، تو اس صورت میں اس پر وضو نہیں ہے، یعنی اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ ہاں، یہ مسئلہ بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ انسان کے جسم سے جو چیز خارج ہو جاتی ہے اور اس کے خروج سے انسان بھی وضو نہیں ہوتا، یعنی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ چیز نجس بھی نہیں ہوتی، جیسے قے کرنا جبکہ منہ بھر کے نہ ہو، جب منہ بھر کے قے کیا اس سے وضو نہیں ٹوٹا تو یہ قے بھی جو ہے یہ نجس یعنی ناپاک نہیں ہے، اور اسی طرح جمع ہوا خون وہ بھی جو ہے ناپاک نہیں ہے۔